والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى عن نوح عليه الصلاة والسلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو اللہ رب العالمین خالق اور مالک ہے، رحمان و رحیم ہے، غفور و غفار ہے، توبہ قبول کرنے والا، گناہوں کو بخشنے والا، اپنے بندوں پر بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی ذات و صفات، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا، جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا۔ سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جو اللہ رب العالمین کی بہت زیادہ عبادت کرتے تھے، بلکہ اپنی پوری زندگی کو اللہ کی عبادت میں صرف کیا، اپنے رب کو راضی کیا، اپنی امت کو طریق عبادت سکھایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلاۃ کے بعد آج ماہ ربیع الاول کی 25 تاریخ ہے، 1444 ہجری چل رہی ہے، اور انسانوں کی منائی ہوئی تاریخ 21 ہے، اکتوبر کا مہینہ جیسے وہ کہتے ہیں، اور 2022 عیسوی جیسے انہوں نے بنایا۔ آپ کی خدمت میں خطبہ جمعہ کا اردو میں ترجمہ خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج جس موضوع پر خطبہ ہوا ہے وہ ہے استغفار، ایک عظیم عبادت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت
انسانی زندگی کا بنیادی مقصد ہے. جو عبادت کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو عبادت نہیں کرے گا وہ ناکام نامراد ہوگا. اور عبادت منمانی نہیں کی جا سکتی ہے، اس کے لیے طریقہ مقرر ہے، اور وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہر وہ عبادت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی وہ عند اللہ مقبول ہوگی اور اس کا اجر انسان کو ملے گا. اور وہ عبادت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی، نہ وہ اللہ کے یہاں قبول ہوگی، نہ اس پر کسی قسم کا اجر انسان کو دیا جائے گا. تو یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے خطبے کو سنیں. عبادات توقیفی ہیں، بتا دی گئی ہیں. آج کا خطبہ ایک ایسے عبادت پر دیا گیا ہے جو حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، مختصر ہے، لیکن اجر کے حساب سے بہت بڑی ہے. انسان چلتے پھرتے، بیٹھتے اٹھتے، گھر و بازار میں اس عبادت کو کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ بہت زیادہ اجر کے مستحق ہوگی. اور وہ استغفار ہے. استغفار کیا معنی استغفار کا؟ معافی مانگنا. استغفار کا مطلب مغفرت طلب کرنا. مغفرت یعنی بخشش، معافی. انسان اپنے گناہوں کی بخشش، معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ بخش دے. اس کو کہتے ہیں استغفار. بڑی عظیم عبادت، اور یہ سب کو کرنی ہے. ایسے نہیں کہ جس نے گناہ کیا ہے وہی استغفار کرے، جو گناہ نہیں بھی کرتے ہیں وہ بھی استغفار کرے. کیا پتہ کب انجانے میں کوئی غلطی ہو جائے. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جیسا کہ میں نے بتایا، عبادت والی، ایمان والی زندگی گزری. ایسی زندگی کسی نے نہیں گزاری. ہمیشہ اپنے رب کو راضی کرنے کی فکر میں تھے. صبح شام اللہ کی عبادت میں زندگی صرف کی، گناہوں سے دور، رب کی ناراضگی سے اپنے آپ کو دور رکھا. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ایک ایک مجلس میں یا ایک ایک دن 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار فرما رہے ہیں. جیسا کہ خود آپ علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس کی خبر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا استغفر اللہ فی اليوم 70 مرہ. میں روزانہ اللہ سے 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. صحابہ کہتے ہیں ہم گنتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کو. 70 سے زیادہ مرتبہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں یا ایک دن میں اللہ سے معافی مانگتے تھے، اللہ سے استغفار کرتے تھے، جبکہ جنتی رسول ہے. اس سے ہمیں استغفار کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچا ہوا ہے تب بھی وہ استغفار میں زندگی گزارے، صبح شام اللہ سے معافی مانگتا رہے. کیونکہ استغفار ہوگا، معافی مانگ لی جائے گی تو پھر پکڑا نہیں جائے گا. کیونکہ گناہوں سے معافی مانگ لی جائے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ معاف ہو جائیں ان گناہوں کی سزا انسان کو نہیں دی جاتی. لیکن اگر گناہ ہو، استغفار نہ ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر پکڑتا ہے، اور اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے. اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید. کوئی شک نہیں ہے کہ تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. اس پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، سزاؤں سے، جو دنیاوی سزاؤں سے زیادہ خطرناک ہے، بچنے کے لیے استغفار کو لازم پکڑنا ہوگا. اور کیا عبادت ہے یہ، سبحان اللہ. استغفار، اس سے انسان کو خیر ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، جنت میں جاتا ہے، دوزخ سے بچتا ہے،
مال حاصل ہوتا ہے، فقر و فاقہ کی زندگی ختم ہوتی ہے، صاحب اولاد ہوتا ہے، بارشیں آسمان سے جو ہر مخلوق کی ضرورت اور حاجت ہے، آسمان سے بارشوں کا نزول ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں استغفار کرنے والوں کے لیے۔ بہت بڑی عبادت، عظیم عبادت ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص سائل آیا، آ کر اس نے اپنا معاملہ بیان کیا کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی گزرے ہیں۔ تابعی کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم، صحابی کس کو کہتے ہیں مت پوچھئے، ورلڈ کپ میں کون سی ٹیم جیت رہی ہے وہ پوچھئے، میچ کیسے کھیلے جاتے ہیں وہ پوچھئے، جی کے پوچھئے، آپ کو پورا مکمل جواب آپ کو دیا جائے گا۔ آئی کے مت پوچھنا، جی کے کیا، آئی کے کیا، جی کے جنرل نالج پوچھئے، آپ کو میں تمام معلومات فراہم کروں گا جنرل نالج۔ آئی کے اسلامک نالج وہ مت پوچھئے، وہ ہم کو نہیں معلوم۔ جی کے معلوم ہو نہ معلوم ہو چلے گا، آئی کے نہیں معلوم ہونا بڑا مسئلہ ہے۔ اسلامک نالج ہونی چاہیے، بیسکس معلوم ہونے چاہیے، اسلام کا معنی کیا ہے، اسلام کے ارکان کیا ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول، لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، محمد رسول اللہ کا معنی کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اقامت صلاۃ کیسے ہوگی، زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے، عمرے کے ارکان کیا ہیں، حج کیسے کیا جائے گا، وضو کیسے ٹوٹتا ہے، تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، عقیدہ اور فقہ پڑھ لیں، سیکھ لیں، عقیدہ سیکھ لیں، سمجھ لیں، عقیدے صحیح ہوں گے، شرک سے خرابی سے بچیں گے، فقہی مسائل سمجھ لیں تو طہارت، وضو، نمازیں، روزے سب صحیح ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن نہیں سیکھیں گے کم سے کم یہ بیسک دو سبجیکٹس عقیدہ اور فقہ، تو پھر نہ عقیدہ خراب ہونے سے بچے گا اور نہ احکام پر صحیح عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تابعی کس کو کہتے ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی اس انسان کو کہتے ہیں جو حالت اسلام میں یعنی مسلمان تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم ایک مرتبہ ملاقات کیے ہوں اور حالت اسلام پر ان کی موت واقع ہو گئی ہو، مرد ہو تو صحابی، عورت ہو تو صحابیہ۔ دیکھنا شرط نہیں ہے، کیونکہ جو نہیں دیکھے ملاقات ہوئے جیسے نابینا تھے وہ بھی صحابی ہیں، دیکھے نہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیکن ملاقات ہوئی۔ تابعی کہتے ہیں اس انسان کو جو اسلام کی حالت میں مسلمان تھے، صحابی سے ملاقات ہوئی ہو کم سے کم ایک بار اور مسلمان ہو کر مر گئے ہوں دنیا سے۔ تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ میں بڑا فقیر ہوں، مسکین آدمی ہوں، مال کی بڑی پریشانی ہے، مال نہیں ہے، مال کی ضرورت ہے، ہوتا نا فقر و فاقہ جس کو عام طور پر فائنینشیل پرابلم کہتے ہیں، میں اس سے گزر رہا ہوں، آپ کوئی حل بتائیے امام صاحب، کیا کرو؟ تو کہا کہ سنو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس پریشانی کو دور کر دے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا۔ دوسرا شخص آیا، شاگرد موجود تھے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں۔ دوسرے سائل نے آ کر کہا شادی ہو گئی ہے، عرصہ ہو گیا ہے، اولاد کے لیے میں میری بیوی ترستے ہیں، ہم صاحب اولاد نہیں ہیں، اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں، شیخ صاحب کوئی حل بتائیں، کیا کریں ہم؟ اب وہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تعویذ گھنڈے تو نہیں دیتے تھے، آج کل کے جو لوگ دیتے ہیں غلط ہے۔ انہوں نے کہا ایک کام کرو، کثرت سے استغفار کرو، اللہ اولاد سے نوازے گا۔ چلا گیا وہ بھی جواب لے کر۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کھیتی ہے، زمینیں ہیں، بارش کی قلت کی وجہ سے بڑی پریشانی ہو رہی ہے، پانی نہیں ہے، پانی چاہیے نا زمین کو، پانی نہیں ہے، دعا کیجئے یا کوئی مسئلہ کوئی حل بتائیے کہ کیا کرو۔ اچھا یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ تینوں لوگ الگ الگ سوالات لے کر آئے تھے کس کے پاس؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ۔ کیوں؟ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تابعی تھے، عالم تھے،
کیا آپ اپنے سوالات لے کر عالم کے پاس جا رہے ہیں یا کسی سے بھی پوچھ رہے ہیں؟ یہ مجھے نہیں معلوم ہے، آپ کے سوالات آپ کو معلوم ہے. مجھے کچھ پوچھنا ہو میں علماء سے پوچھتا ہوں، شیوخ سے پوچھتا ہوں. آپ کس سے پوچھ رہے؟ عورتیں کس سے سوالات کر رہی ہیں؟ مرد کس سے سوال کر رہے ہیں؟ ہر دین جاننے والا عالم نہیں ہوتا ہے. دین جاننا، اس مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں نا، یہ آپ سب لوگ جو مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت، یا جو بھی فیس بک پر لائیو دیکھ رہے ہیں یا مکسلار پر لائیو سن رہے ہیں، مجھے حسن ظن ہے آپ پر، سب پر. آپ سب کو دین کی نالج کچھ نہ کچھ تو ہوگی، صحیح ہے غلط؟ اس لائن سے لے کر وہ کونے تک مسجد، کچھ بھی نہیں معلوم کسی کو دین، ایسا تو نہیں ہوگا. کم سے کم کچھ نہ کچھ تو جانتے ہوں گے آپ سب دین، صحیح ہے؟ نماز روزہ کچھ نہ کچھ دین، اللہ رسول دین. کیا آپ لوگ علماء ہیں؟ آپ فتویٰ دیں گے؟ آپ سوالات کے جوابات دیں گے؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اس کے لیے متخصص لوگ ہیں، وہ علماء ہیں. تو دین جاننے والے کو عالم نہ سمجھا، اور کسی سے بھی مسئلہ مت پوچھنا یہ بڑا اچھا سمجھاتے ہیں. اچھا سمجھانے والا عالم ہونا ضروری نہیں ہے. اچھا کوئی بھی سمجھا سکتا ہے. ایک ٹیچر، ایک لیکچرار، ایک پڑھانے والا، ٹیوٹر شاید بولتے ہیں نا اس کو، ٹیوٹر جو بھی ہے وہ بھی اچھا سمجھا سکتا ہے. ایک ڈاکٹر بھی آپ کو اچھا سمجھا سکتا ہے. لیکن علماء ہیں، علماء سے اپنے مسئلے پوچھیں، کسی سے بھی مسئلے مت پوچھیں. تیسرا شخص آ کر اپنی شکایت پانی کی جو کر رہا ہے کھیتی کی، اس کو بھی وہی جواب دیا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے. فرمایا جاؤ کثرت سے استغفار کرو. شاگردوں نے کہا امام صاحب، شیخ صاحب، 3 سوالی آئے، 3 لوگ اپنے مسئلے لے کر آئے، تینوں کے مسئلے مختلف. کسی کو اولاد چاہیے، کسی کو پیسہ چاہیے، اور کسی کو پانی چاہیے. آپ نے تینوں کا جواب ایک ہی دیا، استغفار. تو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ نے قرآن میں یہ بات بیان کی ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. یہ دلیل دی امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ. نوح علیہ السلام نے کہا میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، استغفار کرو، انہو کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے خوب بارش برسائے گا. استغفار کرو، آسمان سے رب تم پر خوب بارش برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور مال اور اولاد کو زیادہ کرے گا. بارش برسائے گا، مال زیادہ کرے گا، اولاد زیادہ ہوگی. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، باغات بنائے گا اللہ تمہارے لیے، نہریں جاری کر دے گا اللہ تمہارے لیے. کیا کرو؟ رب سے کثرت سے معافی مانگو. تو اس آیت کو دلیل بنا کر امام حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت سے معلوم ہوا استغفار سے بارشیں بھی ہوتی ہیں، استغفار سے اولاد بھی ملتی ہے، کثرت استغفار سے انسان کا فقر و فاقہ بھی دور ہوتا ہے. سبحان اللہ، کتنی بڑی چیز ہے استغفار. کیا ہم کر رہے ہیں؟ حدیث قدسی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک جنگ چل رہی ہے دنیا میں، وہ جنگ نہیں، ہر انسان کی ایک جنگ ہے. اور یہ جنگ کسی ہتھیار سے، میزائل سے نہیں ہوتی ہے. یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر مرد و عورت کے ساتھ ہے، امیر و غریب، فقیر و غنی، عالم و عام آدمی، سب. اور یہ جنگ ابلیس کے ساتھ ہے. وہ جیتے تو انسان دوزخ میں جائے گا، انسان جیتے تو وہ تو جائے گا ہی دوزخ میں، یہ دوزخ سے بچ جائے گا. انہو لکم عدو مبین، ابلیس ہر انسان کا دشمن، ہر انسان کو بھٹکاتا ہے، ہر انسان پوری کوشش کرتا ہے. اس کی تفصیل اپنی جگہ مختصر، بہت پہلے میں نے خطبے میں بتایا تھا. کفر کروائے گا یا شرک کروائے گا، ٹرائی کرے گا، نہیں ہوتا کفر شرک، اچھا یہ نہیں مان رہا ہے، چلو سنتوں سے دور کرو اس کو. بدعتیں اس کو دکھائے گا، بدعت بھی نہیں کر رہا ہے، شرک بھی نہیں کر رہا، بدعت بھی نہیں کر رہا، اچھا فرض کاموں سے اس کو دور کر دو، فرض واجب کام سے دور کرنے کی کوشش کرے گا، وہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. سنت موقدہ سے اس کو دور کرو، وہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے. تو
غیر موقدہ نفل عبادتوں سے اس کی زندگی کو دور کر دو، وہ بھی نہیں چھوڑ رہا ہے تو کم سے کم آخری حربہ استعمال کرتا ہے۔ افضل چیز ہوتی ہے نا ایک کام، دونوں کام ہوتے ہیں، یہ زیادہ بیٹر ہے یا بیٹر ہے، تو جو زیادہ بیٹر ہے، زیادہ اچھی چیز ہے، اس سے دور کر دیتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، لگا رہتا ہے بھٹکانے۔ حدیث قدسی ہے، ابلیس نے اللہ سے کہا، سنیے اچھا یہ جو جنگ ہے نا، یہ سمجھ میں ہی نا جنگ، میں آپ سب لڑ رہے ہیں ابلیس سے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے مرد، ہمارے ماں باپ سب لڑ رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں ہم سب کی جنگ میں، آپ کی جنگ میری جنگ میں وہ جیت رہا ہے یا میں جیت رہا ہوں، یہ تو ہم انسانوں کو معلوم ہے، سمجھ میں آتی ہے بات کہ ہاں میری جو لڑائی چل رہی ہے کل میں جیت گیا اس پر، پرسوں وہ جیتا تھا، اچھا تھرسڈے نائٹ وہ جیت گیا، فرائیڈے میں جیت گیا، تھرسڈے نائٹ کیسا جیت گیا؟ جیتا، معلوم ہے نا تھرسڈے نائٹ، سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ چھٹی رات، تو تھرسڈے نائٹ وہ جیتا، فرائیڈے میں جیت گیا، ایک ہفتہ وہ جیتا، ایک ہفتہ میں جیتا، رمضان میں تو پورا ہرا دیا اس کو میں، شوال میں پھر جیت گیا، میں بولا اچھا ذی الحجہ کے 10 دن آ رہے ہیں بتاؤں گا، میں جیت گیا ذی الحجہ کے 10 دن، پھر وہ بولا اچھا ٹھیک ہے تو ذی الحجہ کے 10 دن کے پیچھے ہے، محرم سے لے کر رمضان تک کہاں جائے گا تو؟ بہرحال میں آ رہا ہوں، پھر آیا وہ 10 ذی الحجہ کے بعد، 10 دن تو عبادت کر لیا نا، پھر وہ جیت گیا 20 دن، پھر محرم آیا، پھر وہ عاشورہ کا روزہ آیا، پھر وہ ہار گیا، یہ جیت گیا۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جیت ہار چل رہی ہے، لیکن اگر ہم پوری طریقے سے جیت جائیں گے اس سے تو انشاءاللہ جنت ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ عزیزیہ مسجد میں جیسا ہم بیٹھ کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے جنت میں بھی بیٹھیں؟ کیوں نہیں بھائی؟ سلام دعا ایک دوسرے سے ہوتی ہے، کھاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ایک ساتھ جو ہے ہم جنت میں بھی اسی طریقے سے رہیں، اٹھے بیٹھیں، کھائیں پیئیں ساتھ میں؟ ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ جنت میں ایسے ہو؟ یقین ہو۔ ابلیس نے کہا یا رب تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، ابلیس نے کہا، دیکھو ابلیس قسم کھا رہا ہے کس کی؟ اللہ کی عزت کی، عزتک و جلالک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں گا، ضرور بھٹکاؤں گا۔ جو عربی گرامر ہے لأغوینہم، البتہ ضرور، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیفینیٹلی، پکا، میں تیرے سارے بندوں کو بھٹکاؤں گا۔ یہ کس نے کہا؟ ابلیس نے قسم کھا کر کہا۔ اللہ نے کہا میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں ان کو معاف کرتا رہوں گا جب جب وہ مجھ سے معافیاں مانگتے رہیں گے، میں بخشتا رہوں گا جب جب میرے بندے مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ، کتنا پیارا رب ہے وہ جس نے قسم اپنی کھائی، کیونکہ اس سے بڑا کوئی نہیں، وہ کسی کی قسم نہیں کھاتا ہے، وہ اپنی قسم کھاتا ہے، تو اس نے قسم کھائی، اپنی مخلوق کی بھی قسم اللہ نے کھائی ہے، کیونکہ اس میں عظمت اللہ نے رکھی ہے، وہ تین والزیتون، اس میں فائدے رکھے، اس لیے قسم کھائی اللہ نے، ٹھیک ہے، اس کی مرضی، وہ جو چاہے کرے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ اس نے کیوں کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا ہے وہ آیت؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اللہ جو کرتا ہے اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے، انسان جو کریں گے ان سے پوچھا جائے گا اور پوچھے گا اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جلال، اپنی عزت کی قسم کھا کر کہا میرے بندے استغفار جب تک کرتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا، سبحان اللہ۔ اور ایک بھی حدیث قدسی ہے، اگرچہ خطبے میں ذکر نہیں کی، مجھے یاد آگے اس لیے بتاؤں، اے میرے بندو، رحیم و رحمان غفور، کیا حدیث ہے دیکھیے، یا عبادی انکم تخطئون باللیل والنہار، اے میرے بندو رات و دن تم غلطیاں کرتے رہتے ہو اور میں معاف کرتا رہتا ہوں تم کو، فاستغفرونی اغفر لکم، معافی مانگ لو مجھ سے میں معاف کر دوں گا تم کو۔ اللہ، یہ رب رحیم کریم ہم سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ انسان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، انسان کی مرادیں پوری ہوتی ہیں استغفار سے۔ آپ کو کیا چاہیے جو اب رب نہیں دے گا؟ رب سب دے سکتا ہے، کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے۔ آپ رب سے معافی مانگ لو، وہ خوش ہو جائے گا، وہ دے دے گا آپ جو مانگ رہے ہو۔ ایک عجیب واقعہ پیش کیا گیا خطبے میں، انٹرسٹنگ واقعہ، سنیے، سنائیے گھر میں جا کر، اگر وہاں سو رہے ہیں گھر میں تو مت سلائیے، بہت سو گئی قوم، کب تک سوئیں گے؟ اب سونا ہے لیکن لمٹ ہے نا اس کی، اٹھنا بھی پڑتا ہے، نہیں اٹھیں گے تو ہمیشہ کے لیے سلا دیا جائے گا۔ پتہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نہیں بات ہے؟ کون سے سونے کی میں بات کر رہا ہوں؟
کون سے اٹھنے کی میں بات کر رہا ہوں. ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے. ایک مرتبہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک دوست، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہیں، ایک امام گزرے ہیں، عالم گزرے ہیں، المسند کتاب ہے ان کی، مسند احمد، جس میں 40,000 حدیث ہیں. بڑے عالم فقیہ گزرے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا، اپنے ایک دوست سے ملنے ایک بستی گئے. ایک گاؤں میں ان کا، ایک بستی میں ایک دوست تھا ان کا. اس دوست سے ملنے کے لیے وہ گئے. اب اس زمانے میں تو ظاہر بات ہے ٹیلی فون وغیرہ تو نہیں تھا. گئے، جب پہنچے وہاں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ وہ دوست تو شہر چھوڑ گیا یا بستی چھوڑ گیا ہے، وہ نہیں ہے یہاں پر، چلا گیا وہ کہیں اور. اب رات کا وقت تھا، سردی بہت تھی، کیا کریں؟ مسجد چلے گئے. عشاء کی نماز کے بعد کا واقعہ ہے. مسجد میں رکے رہے تو مسجد والا آیا. مسجد والے کو بھی نہیں معلوم تھا کہ کون ہے. وہ بہت کچھ تھے لیکن لوگوں کو نہیں پتا تھا. آج انسان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا بتا دیتا ہے یوٹیوب پر، فیس بک پر، میں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں. سونے کو پہچان لیا جاتا ہے. مسجد میں لیٹے رہے کچھ دیر تو بہرحال مسجد والا آیا، مسجد کا حارس. اس نے کہا کہ صاحب جائیے، مسجد کو بند کرنا ہے، لاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. نکل کے مسجد سے باہر، مسجد کے دروازے پر سخت سردی تھی، لیٹ گئے. کیا کریں، کوئی اور جاننے والے نہیں تھے ان کو، مطلب وہ کسی اور کو نہیں پہچانتے تھے اس علاقے میں سوائے اپنے اس دوست کے جو وہاں سے چلا گیا. ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ کوئی بیٹھے ہوئے ہیں. کہا کہ آپ مہمان ہیں اس شہر کے، اس علاقے کے، نئے لگتے ہیں، چلیے میں آپ کی مہمان نوازی کروں، اجازت دیں تو میرے گھر چلیں. ٹھیک ہے چلیے. وہ لے گیا. وہ روٹی بنانے والا تھا، روٹیاں پکاتا تھا. خباز بولتے ہیں، وہ کیا بولتے ہیں اردو میں، روٹی بنانے والا ہی بولیں گے آپ، عام اردو سمجھ جائیے آپ. وہ کیا کرتا تھا، آٹا گوندتا تھا، اس سے روٹیاں، رات میں آٹا گوندتا تھا اور آٹے کو تیار کرتا تھا، دن میں روٹیاں بناتا تھا، بیچتا تھا روٹیاں. یہ اس کا کام تھا، خباز بولتے ہیں اس کو. گیا وہ، اس نے مہمان نوازی کی، میزبانی کی ان کی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا کہ وہ اٹھتا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، بیٹھتا ہے تو استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، جا رہا ہے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، آ رہا ہے استغفر اللہ پڑھ رہا ہے، آٹا گوند رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ بولنا اندر گھروں میں آٹا، روٹی، چاول پکانے والی عورتیں ہیں، ان کو بتانا دیکھو ایسے اس زمانے کے لوگ ایسے تھے استغفار کرنے والے. یہ واقعہ سنائیے، اچھا واقعہ ہے. تو وہ ہمیشہ اس کی زبان پر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھ کر کہا جی، کہا کہ تم اتنا استغفار کرتے ہو؟ کہا کہ ہاں. کیوں اتنا زیادہ استغفار کرتے ہو، کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ جناب معاملہ یہ ہے، مجھے جب بھی کوئی چیز اللہ سے چاہیے، مجھے کچھ مانگنا ہو، میں خوب استغفار کرتا ہوں، پھر مانگتا ہوں، اللہ دے دیتا. اچھا جی بالکل. اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا، اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے کوئی چیز چاہیے تھی اور میں نے کثرت سے استغفار کی، میرے رب نے وہ چیز نہ دی، ایک چیز باقی رہ گئی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ سنیے. امام احمد ابن حنبل سے ملاقات. اللہ اکبر. کہتا ہے وہ خباز، ایک خواہش باقی رہ گئی ہے جو میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے یہ عالم سے، یہ امام وقت سے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ملا اور اس کو میرے گھر پر بلا، میں ان کی ضیافت کروں، میں ان کی مہمان نوازی کروں. یہ خواہش میری ابھی تک پوری نہیں ہوئی ہے، میں چل رہا ہوں امید پر، استغفار کر رہا ہوں. یہ سن کر امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا، اللہ کا شکر ادا کر بندے، اللہ نے تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی. یہ لے میں ہوں امام احمد اور تیرے گھر بیٹھا ہوں، اللہ نے کھینچ کر، اللہ نے در بدر سے مجھے تیری چوکٹ پر پہنچا دیا اور میں تیرے گھر پر مہمان بن کر آ گیا ہوں. اللہ نے تیری یہ خواہش بھی پوری کر دی. لا الہ الا اللہ. یہ اللہ ہے جو بندوں کو عطا کرنے والا، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. معزز سامعین، جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو ضرور دے گا. جو اللہ کا ہوا اللہ اس کا ہوا، جو اللہ کا نہ ہوا اللہ اس کا نہیں ہوا. یہاں آخری ایک ضروری بات یہ بتانی ہے آپ کو، استغفار کا طریقہ کار کیا ہوگا، کیسے میں استغفار کروں. تو اس کے لیے کئی صیغے ہیں. صیغے مطلب جملے، طریقے، کس طریقے سے ہم استغفار کریں. تو علماء کہتے ہیں ایک تو طریقہ عام یہ ہے کہ آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. دوسرا طریقہ جو اس سے بہتر ہے
وہ ہے کہ آپ ایسے پڑھیں استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کا ترجمہ کیا؟ استغفر اللہ کا میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، استغفر اللہ و اتوب الیہ کا مطلب میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ ان دونوں سے زیادہ بہتر ایک اور ایک جملہ ہے، ایک اور ایک ذکر ہے، وہ پڑھیں گے تو زیادہ اچھا ہے، وہ ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہو واتوب الیہ۔ میں اس اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اس سے میں توبہ کرتا ہوں۔ اس میں آپ نے استغفار، توحید اور توبہ دونوں کو، تینوں چیزوں کو جمع کر دیا۔ استغفار آپ نے کیا، معافی مانگی، توحید اللہ کی ذکر کی، لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، اور اتوب الیہ توبہ بھی آپ نے کی۔ تو یہ سب سے جامع ذکر ہوگا استغفار کے لیے۔ اس کے علاوہ یہ عام طور پر کہا گیا، ورنہ وہ جو دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت جس میں استغفار ہے، جیسے آپ جانتے ہیں فرض نماز ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ کیا کرنا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ویسی پڑھی جائے گی جیسے کہ وارد ہوئی ہے، یا اس کے علاوہ سید الاستغفار ہے، یا بہت ساری دعاؤں میں استغفار کا ذکر ہے، تو وہ دعائیں ویسی ہی پڑھی جائیں گی جیسے وارد ہوئی ہیں، جیسا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ یہی آج کے خطبے کا خلاصہ تھا، جس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ استغفار بہت بڑی عبادت ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ انسان کی امیدیں پوری ہو جاتی ہیں، انسان کی دعائیں پوری ہوتی ہیں، انسان صاحب اولاد ہوتا ہے، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، مالی اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ رزق عطا کرتا ہے، بارشوں کو برساتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک عظیم عبادت ہے، اور دیکھیے اس کے لیے وضو بھی شرط نہیں ہے۔ آپ دیکھیے نہ مسجد میں ہونا شرط ہے۔ کیا استغفار کرنے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے؟ نہیں ہے۔ بغیر وضو کے بھی عورتیں جو مینسس میں ہوتی ہیں وہ بھی استغفار کر سکتی ہیں، مرد جو بلا وضو کے وہ بھی استغفار کر سکتا ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ استغفار کریں۔ آپ اشارے پہ اپنے اشارے کے کھلنے کا، سگنل اوپن ہونے کا انتظار کر رہے ہیں تو یا گرین لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں تو آپ استغفار کیجئے۔ آپ کسی دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی باری آنے کا انتظار کر رہے ہیں، اپنی باری، آپ کا ٹوکن، جیسے ہاسپٹل ہیں یا آفس ہیں یا کسی بھی جگہ ادارے میں آپ بیٹھے ہوئے اپنی باری کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ، آپ کی زبان استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیے، آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ نہ کسی کو سنانا ہے، رب کو سنانا ہے، وہ سنتا ہے، اونچی بولو تو سنتا ہے، آہستہ بولو تو سنتا ہے، وہ ہمارا رب ہے۔ اس طریقے سے ہم ایک اچھی عبادت میں اپنی زندگی گزاریں گے۔ ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آدمی جو ہے اس طریقے سے استغفار میں اپنی زندگی کو صرف کرے اور کثرت سے صبح شام اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ یہ تمام فائدے جو آپ نے آج کے خطبے میں سنے، اس کو ذہن نشین کر لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس عبادت کی اہمیت کو اور اس کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ یہ عبادت اور اس کے علاوہ دیگر تمام عبادتوں میں ہماری زندگی صرف ہو جائے۔ آمین۔ وآخر الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر جمعہ مغرب کی نماز کے فوری بعد، ہر جمعہ مغرب کی نماز کے فوری بعد مسجد رضوان میں جو البیک کے پیچھے ہے، یہیں عزیزیہ ایریا میں، تو وہاں خطبے کا، وہاں جو خطبہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگ وہاں سننے آ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے بھی پردے کا معقول وہاں انتظام موجود ہے۔ مسجد رضوان، بعد نماز مغرب خطبے جمعہ کا، وہاں کے جمعے کا خطبے کا ترجمہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ کفارۃ المجلس پڑھ کر جائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔